چاہے زمزم کی اصل اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے صحرائے لکودک میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار اور معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے، حبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخر کار بڑی رد و قد کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوا۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن عام الفیل سے چند روز پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر یہ روح فرسا اور جاں گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔
آمنہ حاملہ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال ہی کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقعہ صحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتہ نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ عبد الفدا کی روایت کے مطابق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسا کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔